السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بندہ خود اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر بندے کو ایک آیت بھی یاد ہو یا ایک حدیث بھی یاد ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو ضرور بتانا چاہیے۔ دوسروں کو بتانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک بندہ دوسروں کے سامنے جب عمل کرے گا کسی بات پر تو وہ اس کا عمل ہی وہ دوسروں کو بتانے کا سبب ہو جائے گا، یا پھر وہ خود دوسروں کو اپنی زبان سے بتائے گا، تو اس کو تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ تو دوسروں کو بتانا اور دوسروں کو بری چیزوں سے روکنا اور نیک کاموں کا حکم کرنا، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہی ایک ایسا کام ہے جو اس امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ امت بناتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دوسروں کو بندہ بات بتاتا ہے، ان کو نیکی کی بات بتاتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، تو اس پر بندے کا خود بھی عمل ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ وہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، تو پھر خود مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے دوسروں کو بتاتے ہوئے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو تبلیغ کرنا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ یعنی اگر آپ دوسرے کو نیکی کی، اچھائی کی ایک بات بتاتے ہیں تو وہ اتنا ہے کہ جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اگر یہ سارے کا سارا فاصلہ جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے سونے سے بھرا ہوا ہو، گولڈ سے، اور آپ اس کے مالک ہوں اور سب کا سب آپ اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس کا ثواب کم ہوگا، لیکن جو نیک بات آپ دوسرے تک پہنچائیں گے اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو گویا نیک باتوں کو پہنچانے کا ثواب بہت ہے، اور جس کی مثال یہاں تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن جب قیامت کے دن لوگ اس کے ثواب کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہم یہی کام ہی کرتے رہتے۔ تو گویا یہ دین کی بات نہ صرف غیر مسلموں کو بتائی جاتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی بتائی جاتی ہے۔ غیر مسلموں کو اس لیے کہ وہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے اندر، اسلام کے اندر جو حقانیت ہے وہ واضح کر کے روز روشن کی طرح بیان کر دی جائے، اور جو اعتراضات لوگوں کے ہیں وہ بہت احسن طریقے سے ان کا جواب دے دیا جائے، تب وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں میں جو برائیاں آ جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہٹا کر ان کی اصلاح کی جائے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک
مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، اور اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچاتے رہیں، اور یہ پہنچانا اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اور ہم اگر پہنچائیں گے تو گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک فرض اور ایک ڈیوٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کریں گے، اور قیامت کے دن وہ اپنے پاس ہی ہمیں رکھیں گے، کیونکہ ہم رسالت کا ہی کام کر رہے ہیں۔ رسالت کا مطلب ہے دین جو بھیجا گیا ہے اس کو آگے پہنچانا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر قیامت والے دن خوش ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافروں سے اپنے مال اور جان اور زبان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی مال کے ساتھ جہاد کرو ان سے، جان کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ اب مال کے ساتھ تو سمجھ آ جاتا ہے، اور جان کے ساتھ بھی، اور زبان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو دین کی سچائی بیان کرو، اور ان کو حقیقت حال بیان کرو کہ اصل جو حقائق ہیں جو فطرت کے مطابق وہ دین اسلام میں ہے، تو اس میں ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے، تو گویا دین اسلام کی حقانیت بیان کرو تاکہ کفار جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ گویا 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ تو کلمہ حق کا مطلب ہے سچی بات کہہ دینا، چاہے آگے بندہ جیسا بھی ہو اور اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب سچی بات آپ حقائق پر مبنی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، وہ کھلم کھلا بندہ جب کہہ دیتا ہے تو یہ بھی تبلیغ حق ہے اور دین حق کو پہنچانا ہے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری، فراخی و دشواری اور ہم پر ترجیح دیے جانے میں بیعت کی، اور یہ بیعت ان باتوں پر تھی۔ پہلی بات کہ ہم امیر اور جو ہماری جو مجلس کا امیر ہوگا اس کی ہم پیروی کریں گے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، اور جو حاکم ہوگا اس کی پیروی کریں گے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے جب تک کہ کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لیں جس میں اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو۔ اور اس شرط پر بیعت کی ہم نے کہ ہم حق بات کہیں گے، جس جگہ بھی ہوں گے وہاں پر حق بات ہی کہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ سچ بات کہیں گے، اور چاہے ملامت کرنے والے ملامت بھی کرتے رہیں لیکن وہ حقیقت حال جو ہے وہ دوسروں کو بتا دیں گے۔ تو اس لیے سچائی کو دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور حقیقت حال جو ہے اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو حق بات کو بتانا اس طرح سے کہ وہ لوگ دوسرے جو ہیں وہ لڑائی نہ کرنے لگ جائیں، یعنی آسن طریقے سے بتائیں، اور یعنی کہ قرآن پاک میں آتا ہے ادفع باللتی ہے یا آسن، یعنی کہ آپ
وہ جو ہے نا جو برائی ہوتی ہے نا اس کو بھی اس طرح سے ہٹائیں کہ وہ بڑے آسان طریقے سے یعنی بیان کریں. یعنی آپ اگر کسی کو برے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو آسان طریقے سے ذرا بہترین طریقے سے ہٹائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ اگر مشکل سے ذرا اوکھے ہو کے ملیں گے یا بات سخت کریں گے تو وہ ہٹنے کی بجائے الٹا اور نفرت کرے گا آپ سے، اور جو ہے وہ پھر آپ کی طرف وہ نہیں آئے گا اور آپ کی بات بھی نہیں مانے گا. لیکن آپ سختی نہ کریں گے، نرمی کریں گے اور پیار سے، محبت سے، خلوص سے اس کو بیان کریں گے اور دلائل ایسے دیں گے جس میں اس کی ذہنی کیفیت اور اس کی محبت اور اس کا خیال بھی ہوگا اس طرف. تو اس طرح سے اس کو جب آپ ہٹائیں گے تو وہ بہت ہی کارگر اور بہتر عمل ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی کہ ہم نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتے رہیں گے. تو یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. تو دوسروں کے لیے دیکھیں نا، اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا تو وہ تو اسلام کے رکن ہیں، لیکن جو دوسروں کی خیر خواہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دین کی طرف بلائیں اور ان کو اچھی باتوں کی طرف لائیں، اور ان کی بہتری، سب سے بہتری یہی ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، تو یہ ہم خیر کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ دوسرے بھی خیر پر ہی آ جائیں، تو اچھے کام کریں اور برائیوں سے رکیں، تو یہ خیر خواہی ہوتی ہے. تو اس لیے دوسروں کو سچائی کی طرف، اچھائی کی طرف لانا اور برائی اور اندھیرے سے دور کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اجر لانے والی بات ہے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے بادشاہوں کی اور عام مسلمانوں کی. تو گویا خیر خواہی اللہ کی کیسے ہوگی کہ اللہ کا پیغام ہم جب دوسروں تک پہنچائیں گے، اور کتاب اس کی جو قرآن پاک ہے اس کی خیر خواہی ہم کیسے کریں گے کہ ہم قرآن کا پیغام جب دوسروں تک پہنچائیں گے لیکن پہلے خود اس پر عمل کریں گے، اور اس کو پہلے مکمل طور پر سمجھ کر خود عمل کر کے جب دوسروں کو پہنچائیں گے تو وہ با اثر بات ہوگی اور دوسروں کے دل پر اثر کرے گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہوگی کہ سنتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے لیکن خود بھی اس پر عمل کریں گے. اس طرح انشاءاللہ بہتری ہوگی اور مسلمانوں کے اور بادشاہوں کے خیر خواہ ہم بن جائیں گے اس صورتحال میں کہ اگر ہم جو بادشاہ ہیں اگر ان میں کوئی غلطی دیکھیں تو ان کو آرام سے طریقے سے خط لکھ کے یا طریقے سے ان کو مختلف طریقے سے بتائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور جو مسلمان ہیں ان کو اگر کسی غلط راہوں میں دیکھیں تو ان کی اصلاح کرتے رہیں. تو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود تھی. حضرت عرس ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں برائی کی جائے تو جو شخص موجود ہو تو اس کو کم از کم برا تو سمجھے. اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جو بندہ موجود ہے اس کو پتہ ہے برائی ہو رہی ہے، اگر اس کو روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کو برا تو سمجھے. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے کسی بری بات کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو مٹا دے، لیکن اگر اتنی طاقت اس میں نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو مٹا دے. اگر پھر بھی زبان میں بھی اتنی قدرت یا طاقت نہ ہو تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھنا
یہ ایمان کا نہایت کمزور درجہ ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں جو حدیث بیان فرمائی، تو اس میں 3 باتیں بیان فرمائی کہ اگر ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زور سے۔ اگر آپ کا قوت بازو اتنا نہیں مضبوط تو زبان سے اس کو بیان کر کے، تبلیغ سے، دین سے بیانات دے کے روکیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر اس وقت تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بھلائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی، نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ اگر آپ اس کو قائم رکھو گے تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا ہمارا یہ اب فرض ہے کہ ہم اچھی باتوں کو، نیک باتوں کو دوسروں کو پہنچاتے رہیں، اور جو برائیاں اور گناہ ہیں وہ بھی ان کو بتاتے رہیں، ان کو روکتے رہیں، اور خود بھی برائیوں سے رکیں اور اچھی باتیں کرنے والے بنیں، اور پھر دوسروں کو بھی اچھی باتوں کی طرف لائیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال رہے گی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہوں کا مرتکب ہو اور قوم اس کے گناہوں کو روکنے کی قدرت رکھتی ہو، پھر اسے نہ روکے، تو اللہ ان پر موت کے آنے سے پہلے ہی ضرور عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ دیکھو نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ معاشرے میں زہر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں اس طرح کا گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی پر زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، یا وہ بزنس میں یا دکانداری میں، سودے لین دین میں خرابی کرتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ برے کام کرتے ہیں اور وہ ان کے کام واضح ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو حکم یہ ہوا کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کوئی بندہ وہ برائی کا، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو روکیں۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر مرنے سے پہلے عذاب ضرور آئے گا آپ پر۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہیں اگر کہیں دیکھیں کوئی برا کام ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، یا جس محلے یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ہمارا جہاں تک وہ اثر ہے، تو ہم اس کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، یا پھر دل میں برا سمجھیں۔ یعنی ہم دیکھیں کون سی صورتحال بہتر ہے تو اس کو ہم وہاں اپلائی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، قُلْ یا ایہا الناس انکم تقرؤون هذه الآیات یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یؤمکم اللہ بعقابہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ، ترمذی شریف اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
لوگوں جب تم یہ آیت پڑھتے ہو جس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی اپنی فکر کرو، یعنی یہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، جب تم نے ہدایت پا لی تو تمہیں دوسروں کی گمراہی نقصان نہ پہنچائے گی، مگر اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو۔ کہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اس کی بدلنے کی کوشش نہ کریں، یعنی برائی دیکھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سب پر عذاب نازل فرمائے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو گویا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ہدایت پا لی ہے، یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام کی دولت مل گئی ہے، اور تو پھر آپ کو کوئی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن آپ ایسا کام کریں کہ اگر کہیں برائی کو دیکھیں تو آپ اس کی بدلنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر آپ پر بلکہ سب پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اگر برائی دیکھیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پر فتنہ فساد پیدا کر دیں اور لڑائی جھگڑا پیدا کر دیں، یہ نہیں کرنا ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ ہاتھ سے اس کو برائی کو روک سکتے ہیں، فتنہ فساد نہ پیدا ہو، لڑائی جھگڑے نہ پیدا ہوں، بلکہ آرام سکون سے کہ آپ کا اگر ہاتھ سے کنٹرول سے روک سکتے ہیں، روک دیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کوئی افسر ہوتا ہے، وہ اپنے جو محتاط ہوتے ہیں اس میں اگر برائی دیکھتا ہے تو وہ بندہ روکتا ہے تو رک جائیں گے نا۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ جو محتاط ہیں ان کو بندہ روکے، تو یہ اس کی اپروچ میں ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو گویا جو بندہ جہاں تک بندے کا اثر ہوتا ہے، یا بچے جو ہیں، جہاں اولاد ہے، بیوی بچے، یعنی کہ یا لوگ جو آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو آپ ذرا تھوڑی سختی سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ روک سکتے ہیں، لیکن جو بندے دوسرے ہیں ان کو پھر آپ زبان سے روکیں گے۔ پھر اگر کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آپ سے بہت زیادہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے، پھر دل میں تو برا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنی عزت سے محفوظ ہو جائیں، یعنی المومن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، یعنی مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون محفوظ ہو جائیں، یعنی کہ کوئی قتل کرنے والا نہ ہو اس، یا نقصان پہنچانے والا، زخمی کرنے والا، تکلیف دینے والا نہ ہو بندہ، اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو اور مال بھی محفوظ ہو۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ رکھتا ہے، نہ چوری وغیرہ یا غلط کام یا توہین سے یا گھریلو عزت سے وہ بندے کو حفاظت میں رکھتا ہے، اور خون بھی اس کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ پتہ ہے کہ مسلمان کا خون حرام ہے، اور اس طرح سے بلکہ دنیا میں کسی کا بھی قتل کرنا وہ ناحق جو ہے وہ حرام ہے، اور ایسے ہے جیسے بندے نے تمام لوگوں کو جو دنیا میں بستے ہیں ان کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں آیت ہے۔ تو گویا یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے خون، عزت و آبرو اور مال کے محافظ بن جائیں، تاکہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں اور مومن بن جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو دور کر دے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا آئینہ اس لیے فرمایا کیونکہ بندہ خود اچھے کام کرتا ہے تو اس کو دوسرے بھائی میں نظر آتا ہے، اگر کوئی برا کام وہ کر رہا ہوتا ہے،
تو پھر وہ اس کو پیار سے محبت سے طریقے سے سمجھائے تاکہ وہ برا کام چھوڑ دے اور نیک بن جائے۔ تو یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود تھی۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدر میں یہ شامل تھے، اس لیے بدری بھی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا راستہ بتانے والے کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے والے کے برابر ثواب ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور اس نیکی کا جو عمل وہ بندہ کرے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب اگر آپ کسی کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، نیک بات بتاتے ہیں، تو گویا وہ بندہ جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ بات آگے چلتی جائے گی، جتنے بندے عمل کرتے جائیں گے تو آپ کا ثواب کتنا پھر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک بندہ جب ایک بات بتاتا ہے تو اس پر کتنے بندے عمل کرتے ہیں، اور جتنے عمل کرتے جائیں گے اس کا ثواب اتنا بڑھتا جائے گا۔ پھر دیکھیں کتنا اچھی بات ہے یہ۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود تھی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اور برائی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو ہوتا ہے، جبکہ ان کے گناہوں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوتی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو اس کو جو ثواب ہے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر ثواب ضرور ملتا ہے، اور اس میں کمی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، بلکہ خلوص کے اوپر منحصر ہے کہ اگر اس کا خلوص اور عقیدت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معاشرے میں برا کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور جو اس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر وہ جس نے بلایا تھا اس کو بھی اتنا گناہ ملتا ہے جتنا پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا اگر پیروی کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے گناہ کے کام پر تو پھر اس کے گناہ بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے برائی کا کام جو ہے اس کو جب آپ دوسروں کو بلائیں گے تاکہ دوسروں کو انوائٹ کریں گے، کہیں گے آؤ بھی آپ بھی کرو، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ گناہ اور برائی کو جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ اپنے اندر لے رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن یہ سب عذاب ہوگا جو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے۔ لوگوں نے رات پوری بحث مباحثے میں گزاری کہ جھنڈا صبح کس کو دیا جائے گا۔ تو بوقت صبح بارگاہ نبوی میں سب لوگ حاضر ہوئے، تو ہر شخص کو امید تھی کہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو پوچھا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھے، تو پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو وہ اس وجہ سے یہاں نہیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، تو پھر ان کو ایک صحابی بلانے چلے گئے، وہ لے آئے ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں لگایا، تو وہ ان کی آنکھیں ماشاءاللہ تندرست ہو گئیں، صحت مند ہو گئیں، اور درد جو ہے وہ ایسے تھا جیسے تھا ہی نہیں، یعنی ختم ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جھنڈا
وہ عنایت فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے یعنی جن کے پاس بھیج رہے ہیں، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری مثل نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوقار طریقے پر جاؤ یہاں تک کہ ان کی سرزمین پر اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو عائد شدہ فرائض ہیں تو ان کو خبردار کر دو، یعنی بتا دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو پہلے اسلام کی طرف بلانا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے بلانا ہے، ان کو باوقار طریقے سے بلانا ہے، آداب کے ساتھ بلانا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ہاتھوں دین اسلام کو قبول کر لے گا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا دین کی بات کو پہنچانا چاہیے بڑے خوبصورت انداز میں۔ اگر کوئی بندہ قبول کر لے گا تو اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر جو ہے وہ مال کثیر کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں، یعنی خیر جو ہے، بھلائی جس کو ہم کہتے ہیں خیر، وہ اللہ کے بڑے کثیر خزانے ہیں، ان خزانوں کی بھی کنجیاں ہوتی ہیں۔ تو اس بندے کو خوشخبری ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کھولنے اور شر کو بند کرنے کی کنجی بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، وہ بندہ بذات خود وہ کنجی بن گیا ہے، وہ چابی بن گیا ہے، یعنی وہ خیر خواہی کو کھول لیتا ہے اور شر فساد کو بند کر دیتا ہے۔ تو ایسی چابی بن گیا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی چابی بن جانا تو وہ اللہ کا کثیر خزانہ بن جانا ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر اس کی شان تو پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو خوشخبری ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کھولنے اور شر کو بند کرنے کی کنجی بنایا ہے، اور اس بندے کو ہلاکت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے شر کو کھولنے اور خیر کو بند کرنے کی کنجی بنایا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ فرما دیا گیا کہ جو بندہ خیر اور بھلائی جو ہے اس کو کھولتا ہے اور شر فساد کو بند کرتا ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کا محبوب ہے اور کثیر خزانے والا ہے، کیونکہ یہ ایک چابی کی طرح کام کر رہا ہے۔ جیسے چابی جو ہے نا وہ دروازہ کھولتے ہیں نا تو وہ خیر کا دروازہ کھول جاتا ہے اور برائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ ایسی چابی بن گیا ہے جو برائی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور نیکی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس بندے پر ہلاکت ہو جو وہ ایسی چابی بن جائے جو برائی کا دروازہ تو کھول دے لیکن نیکی کا دروازہ بند کر دے، تو وہ بندہ ہلاک ہو۔ اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو برائی کا دروازہ کھولتے ہیں اور نیکی کا بند کر دیتے ہیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا میں ہے کہ وہ ہلاک ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی پھر ہلاکت ہی ہوتی ہے دنیا میں، اگر وہ بہتر ہوں تو ان کی آخرت بہت خراب ہوگی۔ تو یہ امتحان ہے دنیا جو ہے، اس لیے بندے کو ذرا دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اول ان کے علماء جو تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، برا ہے، باز آ جاؤ،
لیکن آہستہ آہستہ وہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ بھی ان محفلوں میں شریک ہونے لگے اور پھر ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بن گئے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا کر دیا، یعنی کہ وہ جو ان کے علماء تھے اور عام لوگ تھے سب ایک جیسے ہو گئے، برائیاں کرنے والے۔ اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر، اور اللہ کی لعنت ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہوئی، یعنی داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی، اور یہ لعنت ان کے گناہ کرنے اور حد سے تجاوز کر جانے پر کی گئی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم ظالموں اور فاسقوں کو گناہوں سے نہ روکو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم خیال کرتے ہو ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تو تم نیک کاموں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق پر مائل کرو اور سیدھے راستے پر قائم رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک جیسا کر دے گا اور پھر تم پر بھی لعنت بھیجے گا جیسی کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی تھی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی، وہ پھرے گا جس طرح گدھا آٹے کی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخ والے اس پر جمع ہوں گے اور اسے کہیں گے، فلاں شخص تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم کو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، میں تم کو نیکی کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود میں نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا، اور برائی سے تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جب ہم نیکی کا پیغام دوسروں کو دیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔